السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بھی موضوع فخر میں خوش آمدید لیں جناب۔ ایک سابق گورنر کی گرفتاری کی خبر گرم ہے۔ نہ صرف سابق گورنر بلکہ اگلے 72 گھنٹوں کے دوران سوشل میڈیا کے کی بورڈ واریئرز کے خلاف بھی کریک ڈاؤن میں تیزی اور ڈی چوک احتجاج کیس میں شامل شرپسندوں کی جناب گرفتاریوں کی آنے والی ہے سونامی، جو سوشل میڈیا پر جاری شرپسندوں کے خلاف ریاست کی حتمی کارروائی کا جناب نقطہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کیسے؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ گرفتاریوں کی سونامی کب، کہاں اور کیسے آئے گی، اور اس سونامی میں کون کون بہے گا، اور اس حوالے سے امپورٹنٹ انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن اس وقت کس ادارے کے پاس ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ سوال بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ وہ سابق گورنر کون ہے اور اس کے خلاف الزامات کون سے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک متنازع ترین انٹرویو کی بات کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، جو ایک ایسے جرنلسٹ کو دیا گیا ہے جو پاکستان مخالف سرگرمیوں کے اندر نہ صرف ملوث رہا ہے بلکہ اس نے پاکستان کا ایک سرکاری راز بھی انٹرنیشنل میڈیا پر جاری کیا ہے، اور وہ جرنلسٹ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا سب سے زیادہ پسندیدہ جرنلسٹ ہے، اور اس جرنلسٹ کا نام ہے ریان گریم۔ یہ وہی ریان گریم ہے جس نے پاکستان کا متنازع ترین سائفر، جس کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف کیس بھی چلا تھا، یہ وہی سائفر ہے جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے جعلی پروپیگنڈا کی بنیاد رکھی تھی، یہ وہی سائفر ہے جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے پاکستان میں اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کو ابھارا تھا، اور یہ وہی سائفر ہے جس کی بنیاد پر پاکستان کے اندر عمران خان نے حکومت مخالف تحریک کو امریکہ کے فنڈڈ ایک تحریک کا نام دیا تھا، اور یہ وہی سائفر ہے جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کو ابھار کر ریاست کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ اور اس سائفر کو جناب ریان گریم صاحب نے اپنی ایک ویب سائٹ پر جاری کیا تھا، اور اس سائفر کے بارے میں ریان گریم کا یہ کہنا تھا کہ اس کو یہ سائفر ایک ہائیلی پلیسڈ ملٹری سورس کی طرف سے جاری کیا گیا تھا، اور یہ کاپی اس نے پوری کی پوری اپنی ویب سائٹ پر جاری کی تھی۔ ریان گریم نے نہ صرف یہ بلکہ اس کے بعد عمران خان صاحب کے بھی بہت زیادہ انٹرویوز کیے ہیں، اور اس کی بنیاد پر اس کو ایک پرو پی ٹی آئی جرنلسٹ کے نام سے جانا بھی جاتا ہے۔ حالیہ دنوں کے اندر چونکہ عمران خان صاحب نے کچھ متنازع باتیں کی ہیں، ایک مرتبہ پھر انہوں نے جنگل کے بادشاہ کا ذکر کرنا شروع کیا ہے، ایک مرتبہ پھر جنرل ڈائر کا ذکر کرنا شروع کیا ہے، ایک مرتبہ پھر جنرل یحییٰ خان کا ذکر کرنا شروع کیا ہے۔ تو اس صورتحال کے تناظر میں ریان گریم کو عمران خان کی بہن علیمہ خان کی طرف سے دیے جانے والا انٹرویو اور زیادہ سنگین نوعیت اختیار کرتا ہے، کیونکہ اس متنازع ترین جرنلسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے علیمہ خان نے بھی کچھ متنازع ترین باتیں کی ہیں، اور انہوں نے اسلام آباد میں ہونے والی کارروائی کو میسیکر کا نام دیا ہے، یعنی قتل عام کا نام دیا ہے، اور انہوں نے اس بات کا بھی الزام عائد کیا ہے کہ میں خود اسلام آباد میں 26 نومبر کی رات کو جنا ایونیو یعنی بلو ایریا کے اندر موجود تھی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو گولیوں سے چھلنی ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ میں نے ان گولیوں سے چھلنی ہونے والے افراد کو چٹکیاں بجاتے ہی نامعلوم لوگوں کی انٹری اور ان کو وہاں سے لے جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور انہوں نے اس بات کا اشارہ بھی دیا کہ ممکنہ طور پر وہ کنٹینرز جو وہاں پر لائے گئے تھے سیکیورٹی کے پرپز سے، ان کنٹینرز کے اندر ان لاشوں کو چھپایا گیا، جو بہت ہی زیادہ سنگین الزام ہے۔ علیمہ خان نے اپنے اس انٹرویو میں ایک اور الزام عائد کیا، اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ جو ان کے بقول میسیکر ہوا ہے، قتل عام ہوا ہے، اس کے 3 لوگ ذمہ دار ہیں، اور انہوں نے ان 3 لوگوں کے نام بھی لیے ہیں، جس میں سے سر فہرست نام وہی ہے جس کو عمران خان اس وقت میر جعفر میر صادق جنرل ڈائر کے نام سے یا جنگل کے بادشاہ کے نام سے پکارتے ہیں، جبکہ دیگر 2 شخصیات میں جناب شہباز شریف اور جناب محسن نقوی شامل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر عمران خان نے پاکستانی فوج کے خلاف ایک مرتبہ پھر
جو میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیمپین کو لانچ کر دیا ہے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا. اور اس صورتحال کا ثبوت وہ ڈیجیٹل ٹرکس ہیں جو اس وقت امریکہ کے اندر مختلف شاہراہوں کے اوپر حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ وہی الیکٹرانک ٹرک ہیں جہاں پر پاکستانی فوج کے سپہ سالار کو جنرل ڈائر سے تشبیہ دی گئی ہے. اور یہ ٹرک اس وقت واشنگٹن میں اور خاص طور پر وائٹ ہاؤس کے سامنے نظر آ رہے ہیں. اور اس حوالے سے مختلف پروپیگنڈاز بھی پاکستانی میڈیا کے اوپر اور خاص طور پر ڈیجیٹل میڈیا پر زیر گردش ہیں جہاں پر اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کے حق میں ایک ٹویٹ کرنے والے ہیں. اور اس کا ذکر اس بات سے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ایک قریبی رشتہ دار جس کا نام سجاد برقی ہے اس نے حالیہ دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم سے ملاقات کی ہے اور ٹیم نے سجاد برقی کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت جلد پاکستان کی صورتحال پر ایک ٹویٹ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کی بنیاد پر یہ جو سارے کا سارا پروپیگنڈا ہے اس کو بیس کیا جا رہا ہے. علیمہ خان نے اس انٹرویو میں سول ڈس اوبینس کی جو تحریک عمران خان صاحب نے لانچ کی ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی کال کے اوپر جیسے جیسے سول ڈس اوبینس کی جو موومنٹ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا اور ابتدائی مرحلے میں جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان سے اس بات کی استدعا کی جائے گی کہ وہ ریمیٹنسز جو ترسیلات پاکستان اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے بھجوا رہے ہیں اس کی جو شرح ہے اس کے اندر کمی کی جائے. یعنی ترسیلات ظرف جو ریمیٹنسز ہیں اس کی شرح میں کمی کی جائے تاکہ یہاں پر گورنمنٹ کے اندر جو اس وقت ایکسچیکر ہے اور وہاں پر جو ڈالرز کی تعداد ہے وہ کم ہو. ریمیٹنسز کم ہوں گے تو ڈیفینیٹلی نیشنل ایکسچیکر پر اس کا دباؤ آئے گا اور اس کی بنیاد پر عمران خان صاحب یہ بیانیہ بنا سکتے ہیں کہ قوم نے ان کو رسپونڈ کیا ہے سول ڈس اوبینس کے اندر. ابتدائی طور پر بقول علیمہ خان جو ابتدا ہے سول ڈس اوبینس کی اس کی ابتدا ہوگی جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں. اور ریان گرم نے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی مختلف پالیسیز کا ذکر بھی کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ممکنہ طور پر اب چیزوں کو لے کر اور خاص طور پر 26 نومبر کے واقعات کو لے کر کس طریقے سے آگے بڑھے گی. تو اس کے اوپر علیمہ خان نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اس ایشو کو اٹھائے اور خاص طور پر وہ تمام ادارے جو انسانی حقوق اور پولیٹیکل رائٹس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں ان کے سامنے اس معاملے کو اجاگر کیا جائے. اور یہ ان کی طرف سے اس بات کا اظہار کہ اس معاملے کو انٹرنیشنلی اٹھایا جائے گا اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو اس معاملے میں جو ہے وہ شامل کیا جائے گا اس کی بنیاد بن سکتا ہے جس کی بنیاد پر ایک مرتبہ پہلے بھی پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ میں آیا تھا. اور اگر عمران خان صاحب اس معاملے کو لے کر جس طریقے سے علیمہ خان کہہ رہی ہیں یا خود پاکستان تحریک انصاف جس بات کا ذکر کر رہی ہے اگر اسی کو لے کے آگے بڑھا گیا تو پھر پاکستان کے لیے مشکل صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ ریاست نے اب اس طرح کے پروپیگنڈے کو جس کی بنیاد پاکستان تحریک انصاف رکھ رہی ہے اس کو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے. پہلے مرحلے پر ریاست نے فائر وال کو انسٹال کر کے مختلف ایسے لوگوں کی نشاندہی کی ہے اور ایک ابتدائی لسٹ ایف آئی اے کے حوالے کی ہے جس کے اندر 932 شرپسندوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چاہے وہ فیس بک پر موجود ہوں چاہے وہ ٹک ٹاک پر موجود ہوں چاہے وہ ایکس کے اوپر موجود ہوں یا دیگر سوشل میڈیا ایپس کے اوپر موجود ہوں ان کو جو ہے ان کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور ان کو گرفتار کیا جائے گا جس کے حوالے سے گرفتاریوں کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جن کی فوٹیجز اس وقت جن کی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر موجود ہیں جو ریاستی اداروں کے اوپر اس سارے یہ جو پروٹیسٹ ہے عمران خان صاحب کی جماعت کا 24 نومبر سے لے کر 26 نومبر تک ان کی جو جیو فینسنگ کر کے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ٹریک کر کے ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اگلے 72 گھنٹوں کے اندر وہ تمام لوگ جو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے ان کو گرفتاری کے لیے ان کی جو لسٹیں ہیں وہ تیار کر لی گئی ہیں.
اب تک ابتدائی طور پر 32 افراد کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران گرفتار کر لیا گیا ہے اور دیگر ملزموں کی گرفتاری کے لیے جو کارروائی ہے اس کے عمل کا آغاز کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 13 ملزمان کو اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں حراست میں لے کر ان کے خلاف جو پیکا ایکٹ ہے اس کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، اور ان گرفتار ملزموں میں سلیم اختر، ساجد حسین، سلمان ناصر، خالد خورشید، عاصم ایوب، بابر مظفر، شیر عظیم خان، حسین شاہ، علی حیدر، نادر حسین، چودھری ذوالفقار، جمیل مرزا اور محمد باسط ملک شامل ہیں، اور ان کی گرفتاری کی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے باضابطہ طور پر تصدیق کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ جو مختلف اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر بھی ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں، ان کو بھی اس کریک ڈاؤن کے اندر راؤنڈ اپ کیا جا رہا ہے، اور ان سے جو مختلف سوشل میڈیا پوسٹ ان کی طرف سے کی گئی تھیں اس حوالے سے سوال و جواب کیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا مختلف طریقوں سے، مختلف جہتوں سے ریاست کے خلاف کیا جا رہا ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہو چاہے وہ ملکی لیول کے اوپر ہو، اس کو جو ہے اس کو شدید طاقت کے انداز سے اب دبایا جا رہا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کے اندر جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، جس کے اندر اس جھوٹ کے خلاف، اس پروپیگنڈے کے خلاف کارروائی کے لیے کہا گیا تھا، وہ جو اعلامیہ ہے وہ اس وقت اثر دکھا رہا ہے، اور اس اعلامیہ میں جو مطالبہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ریاستی ادارے اب پوری طاقت سے حرکت میں آ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے یہ جو گرفتاریاں ہیں جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، یہ اب نہایت تیز رفتاری کے ساتھ ہونے جا رہی ہیں، اور خاص طور پر وہ پروپیگنڈا جس کے ذریعے ایتھنک پروفائلنگ کا الزام عائد کیا گیا ہے، اور مختلف اہم ترین پولیٹیکل لیڈرز جس میں خود عمران خان بھی شامل ہیں، ان کی طرف سے اس پروپیگنڈے کا توڑ بھی کیا جا رہا ہے، اور ایتھنک پروفائلنگ کی بجائے یہ بات کو اب اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ جناب جن لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے وہ پاکستانی نیشنل ہی نہیں ہے، اور ان کے پاس کسی طرح کی کوئی شناختی ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے شہری ہیں۔ صرف ان لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے کیونکہ ان لوگوں کے حوالے سے ریاست کو یہ شبہ ہے کہ یہ افغانستان سے خاص مقاصد کے لیے پاکستان میں دھکیلے گئے ہیں، اور ان کا ایک سیاسی جماعت کے پروٹیسٹ میں شامل ہونا بہت ہی زیادہ تعجب انگیز ہے، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بغیر شناختی دستاویز کے پاکستان کے اندر لوگ آ رہے ہیں، ان کے اندر خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ایک سابق گورنر بھی شامل ہیں، اور ان لوگوں کو منظم کرنے میں اس سابق گورنر کا بہت ہی امپورٹنٹ ہاتھ ہے جس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ اس سابق گورنر کے حوالے سے کچھ ابتدائی تحقیقات بھی کی گئی ہیں، اور ان کے ان لوگوں کے ساتھ کچھ روابط بھی اسٹیبلش ہو رہے ہیں، اور اسی حوالے سے اس سابق گورنر کے بارے میں ایویڈنس کو کلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سابق گورنر کے حوالے سے یہ خبر بھی اس وقت مختلف سرکاری حلقوں میں گرم ہے کہ اس کے ساتھ ابتدائی طور پر اس کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ بھی کی گئی ہے اس کے ان تمام کنیکشنز کے حوالے سے، اور جیسے جیسے ثبوت سامنے آئیں گے باضابطہ طور پر اس سابق گورنر کی گرفتاری ڈال کر اس کا نام کو اناؤنس کر دیا جائے گا۔ البتہ یہ اشارہ ہی کافی ہے کہ اس سیاسی شخصیت کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، اور خیبر پختونخوا میں گزشتہ جو 11 برس ہیں وہ اس عرصے کے دوران خیبر پختونخوا کے گورنر کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ لہٰذا یہ جو کریک ڈاؤن ہے، یہ جو گرفتاریاں ہیں، یہ ایک وسیع پیمانے پر ہو رہی ہیں، اور اس گرفتاریوں کے اندر کسی کو کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں ملے گی، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی طرح کی بھی جو ہے وہ زبان بولتا ہو، زبان کی بنیاد پر، ایتھنک پروفائلنگ کی بنیاد پر کارروائی نہیں ہوگی۔ کارروائی ہوگی تو صرف اس بنیاد پر ہوگی کہ ریاست کے خلاف انتشار کون پھیلا رہا ہے اور اس کا جو بینیفیشری ہے وہ کون ہے۔ لہٰذا گرفتاریوں کے حوالے سے جو ماحول ہے وہ اگلے 72 گھنٹوں کے دوران بہت ہی زیادہ گرم ہونے جا رہا ہے۔ ریاست نے جو عملی طور پر جو جواب ہے شرپسندوں کو وہ دینے کا، اور خاص طور پر کی بورڈ واریئرز کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔